درد کا مارا۔ افسانے کا خلاصہ۔ سمجھو ایک ماہر کاریگر تھا۔ وہ جانوروں اور پرندوں کے مجسمے بنا کر ان پر مردہ جانوروں کی کھالیں چڑھاتا تھا، جس سے وہ بالکل اصلی اور زندہ معلوم ہوتے تھے۔ دریائے جہلم کے کنارے بنڈ پر اس کی ایک مشہور دکان تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں انگریز حکومت کرتے تھے۔ انگریز سمجھو سے جانور اور پرندے بہت ہی شوق سے خریدا کرتے تھے۔ سمجھو نے یہ فن اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو حاجی اسماعیل کے ہاں کام کرتا تھا اور اس کا چہیتا کاریگر تھا۔ رمضان جو ان پڑھ تھا، لیکن اپنے فن میں اس قدر ماہر تھا کہ ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو بلا شبہ بادشاہ جارج ششم نے اس کا آرٹ دیکھ کر اس کو سر کا خطاب دیا ہوتا۔ لیکن افسوس، یہ سرٹیفکیٹ اس آگ کی نظر ہو گیا تھا جس نے ایک رات رمضان جو کے مکان کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اس آگ نے رمضان جو کی کمر ہی توڑ دی اور ساتھ ہی ساتھ حاجی اسماعیل کی بھی کمر توڑ دی۔ اس وقت سمدہ کی عمر 18 برس تھی۔ رمضان جو نے اپنے بیٹے سمدہ کو اس ہنر کے تمام اسرار و رموز سکھائے تھے، اور سمدہ نے آگے چل کر اپنے باپ کا نام روشن کیا۔ پہلے وہ بھی حاجی اسماعیل کے ہاں کام کرنے لگا، لیکن وہ زیادہ دنوں تک حاجی اسماعیل کا کاریگر بن کر رہ نہ سکا، کیونکہ چیزوں کے دام بڑھ گئے تھے اور اس کا آبائی مکان جل چکا تھا۔ اس کی ماں بیمار ہو گئی تھی اور اس کے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ اپنا مال بنا کر پہلے تو دکانداروں کو دیتا رہا اور پھر گاگریبل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ آخر کار گورڈن صاحب نامی ایک انگریز دکاندار نے بنڈ پر اپنی دکان بڑھا کر واپس لندن جانے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے یہ خالی دکان سمجھو کو مل گئی۔ سمجھو کی مہارت اور محنت سے یہ دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ اس پر سمجھو اینڈ سنز ٹیکسی ڈرمسٹ بورڈ لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمجھو دولت مند تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب مگر مل باغ میں سمجھو کا ایک شاندار مکان تھا۔ اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ وہ ہر اتوار کو اپنے پوتوں کو موٹر بوٹ کی سیر کراتا تھا۔ حاجی سمجھو 58 برس کا باوقار بزرگ تھا، نماز و روزے کا پابند۔ اب وہ خود کام نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے تھے۔ البتہ 1 سال پہلے اس نے ایک خوبصورت چیتے کے بچے کا مجسمہ بڑی فنکاری سے بنایا تھا، اور وہ اس کی دکان پر اخروٹ کی ایک خوبصورت نقش و نگار والی تپائی پر بیچنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ ایک دن سمجھو اپنی دکان میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر اس چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہایت ہی فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھیں، پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے، پھر انگلی سے اس کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نوکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا۔ چیتے کا بچہ ایسا جیتا جاگتا لگ رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی چھلانگ مار کر تپائی سے کود پڑے گا۔ اسی دن قریب 11 بجے ایک انگریز لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 18 سال تھی اس دکان سے گزری تو اس کی نظر اس چیتے پر پڑی۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے سمجھو سے پوچھا کہ یہ بیچنے کے لیے ہے یا دکان کی ڈیکوریشن کے لیے؟ سمجھو نے حقے کی نئے منہ سے نکال کر کہا، بیچنے کے لیے۔ لڑکی نے قیمت پوچھی تو سمجھو نے قیمت بتا دی 2780 روپے۔ قیمت سن کر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، صرف ایک جھجک کے ساتھ اس چیتے کے بچے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دکان سے باہر چلی گئی۔ پھر قریب 2 بجے جب سمجھو کے کھانا کھانے کا وقت ہو رہا تھا، یہ لڑکی پھر سے دکان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر چیتے کے بچے کو دیکھتی رہی اور بجھے ہوئے قدموں سے آگے نکل گئی۔ پھر کچھ دیر بعد تیسری بار نمودار ہوئی اور چیتے کے بچے کو جم کر دیکھتی رہی اور اس میں چھپی فنکاری دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ لڑکی کی یہ کیفیت دیکھ کر سمجھو کو اپنی مفلسی کے دن یاد آ گئے جب وہ 18-19 برس کا نوجوان تھا اور جب اس کا گھر خاکستر ہو گیا تھا تو ہر خوبصورت مکان کو دیکھ کر اس کی یہی کیفیت ہو جاتی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ سمجھو کو یہ بات گناہ محسوس ہوئی کہ چیتے کی قیمت اس لڑکی کی تمنا پوری ہونے میں حائل ہو جائے۔
اگلے دن سمجھو انہی خیالوں میں کھویا اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ اس نے سامنے پڑی ہوئی پینسل اور کاغذ کا سہارا لیا۔ وہ حساب لگانے لگا، یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس نے منافع نکال دیا، محنت کی اجرت بھی نفی کر دی، صرف لاگت کا حساب کیا تو 1780 روپے ہوئے۔ اسی لمحے وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں آہ بھر کر بولی، کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو بہت لائک کیا، پیسہ جاستی ہے، اپن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا۔ سمجھو نے مسکرا کر کہا، معلوم ہے بی بی، سب سمجھ گیا ہوں، پر کوئی بات نہیں، ہم تم کو یہ ٹائیگر کب اب بالکل کاسٹ پرائس پر دے گا۔ ہم نے حساب لگایا ہے، خالی مٹیریل کا کاسٹ خالی 1780 روپے۔ تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا خدا خوش ہو گیا۔ لڑکی حیرت سے بولی، کیا بولا، 1000 کمتی؟ باپ رے، ایک ہی رات میں 1000 کمتی؟ اپن کو دیش میں بولا تھا ادھر سب چیٹ ہے، سچ بولا تھا، 500 روپے لینا تو بات کرو۔ سمجھو یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے لفظوں کی تلخی اپنے اندر اترتے محسوس کی، اس کا دل چور چور ہو گیا۔ اس نے حیران سی نگاہوں سے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ پھر سے بولی، ادھر سب چیٹ ہے، پہلے جاستی دام بولتا ہے، پھر ہیگلنگ کرتا ہے، پھر بہت کمتی میں بیچتا ہے۔ سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ تھر تھرائے، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اس نے بے خیالی میں آہستہ آہستہ اس کاغذ کے پرزے پرزے کیے جس پر اس نے حساب لگایا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنے تیز نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر گیا۔